بیشتر طلبہ حال کی مناسبت سے قانون کے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت میرا عنوان ہے، اور وہ آیت کریمہ جو آپ پیدائش سے لے کر کے جب تک ہمارا جنازہ نہیں اٹھتا تب تک ہم سنتے رہتے ہیں، کیا دوربین اور دور رس نگاہیں ہیں ان علماء اور فقہا کی، لیکن ہمیں عربی نہیں آتی ہے تو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ پہ خطبہ کنکلوڈ ہوتا ہے، جس کو میں نے عنوان سخن بنایا ہے، اور جب تفصیل میں جائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کیا شان ہے اسلام کے پیغام کی، جو تواتر کے ساتھ ہر ہفتہ سوئے ہوئے مسجدوں سے غائب جماعتوں سے دور رہنے والے مسلمان کو جب وہ گھوم پھر کر کے ایک ہفتے کے بعد چاروں ناچار دھکا پلیٹ کے ذریعے جب مسجد میں آ جاتا ہے تو امام خطبے کھڑا ہو کر کہتا ہے، عباد اللہ رحمکم اللہ، ایک دم ہائی الرٹ پہ آ جاؤ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وہ جی اب ختم ہونے والا، ناخن کاٹنا بند کر دو، سر اچھی تعبیر کرتے ہیں، اب کنکلوڈ ہو جائے گا، اب اٹھ جاؤ، بیدار ہو جائے، ایک دوسرے کو ٹھوکریں مارتا ہے آدمی، یہ نہیں سمجھتا کہ آگے بول کیا رہا ہے انسان۔ تو اسی پہ کچھ گفتگو ہوگی، نبی اور آل نبی پہ درود پاک پڑھتے باتیں سناؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی بڑے دانشور اور مفکر نے، چونکہ آپ بھی مفکر ہیں اور میں ہوں نہیں، تو تھوڑی سی فکری باتیں کر کے میں بھی مفکر بن جاؤں گا، اچھا رہے گا۔ بڑے اسلامی اسکالر نے اور بڑے مفکر نے ایک بات کہی بڑی خوبصورت، کہ یہاں پہ ایک گلاس ہو پانی سے بھرا ہوا شیشے کا، آپ دیکھ رہے ہوں، اور اس کے اندر ایک پتھر کا ٹکڑا آپ اٹھائیں، باہر سے لائیں ریلوے کراسنگ سے، اس کے اندر ڈال دیں چھوٹا سا ٹکڑا، تو آپ دیکھیں گے کہ پتھر اس میں آپ نے ڈالا تو پتھر اس کے اندر جا کے نیچے تہ میں بیٹھ جائے گا پتھر۔ گھنٹہ دو گھنٹہ کے بعد آپ نکالیں گے تو 1 منٹ کے بعد پتھر پھر خشک ہو جائے گا، اس کو توڑیں گے تو اس کے اندر پانی کا اثر آپ کو دکھے گا نہیں دکھے گا، تاکہ پتہ چلے بیدار بھی ہیں اور بیدار مغز بھی ہیں، زندہ دل بھی ہیں، زندہ ضمیر بھی ہیں، نظر نہیں آئے گا۔ 2-4 گھنٹہ نہیں، 2-4 سال کے بعد بھی، 2-4 صدی کے بعد بھی اگر اس پانی سے آپ پتھر کا ٹکڑا نکالیں گے اور نکال کے باہر رکھیں گے تو 1-2 منٹ کے بعد اسے توڑیں گے تو اس میں پانی کا ایک ذرہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ بہت کرا ہے ہمارے علی گڑھ کی زبان میں، اور آپ کی زبان میں بہت سالڈ ہے وہ۔ تو 100 سال 200 سال بھی پانی کے اندر رہا، لیکن وہ پگھلا بھی نہیں، پانی اس میں جذب بھی نہیں ہوا، اور وہ ویسی کرا کا کرا سخت کا سخت رہ گیا، اس پہ کوئی پانی کا اثر نہیں آیا، ایک عرصہ تک اس میں رہا۔ جب چاہو آزما کے دیکھو، جب بھی نکالو گے باہر 2 منٹ بعد خشک ہو جائے گا پتھر کا ٹکڑا، پانی میں رہنے کے باوجود بھی کوئی اثر نہیں قبول کیا اس نے۔ ہو گئی بات۔ پھر اس پتھر کو نکالنے کے بعد اس میں ایک چٹکی رنگ، جو بھی آپ کو پسند ہو، کلرفل چہرے نظر آ رہے ہیں، ٹوپیاں کلرفل ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں کوئی بھی کلر جو آپ کو پسند ہو، اس میں ایک چٹکی، اتنا ٹکڑا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چٹکی رنگ آپ ڈالیے تو وہ بھی نیچے بیٹھ جائے گا جا کر کے، تو آپ فوراً بولیں گے واقعی یہ دانشور نہیں ہے، دانشور ہم لوگ ہیں، کہ وہ نیچے جا کے بیٹھے گا نہیں رنگ، وہ بیچ سے ہی گھلتا پگھلتا ختم ہوتا یوں جائے گا کہ نیچے اس میں 1-8 ذرات پہنچ پائیں گے، شاید وہ بھی نہ پہنچ پائیں گے، اور 1-2 منٹ کے بعد آپ اسے ہلائیں چاہے نہ ہلائیں تو پورا گلاس جو پانی تھا سفید، جو بھی رنگ ہو پانی کا وہ بھی ایک الگ فلسفہ ہے، وہ کلرفل ہو گیا، رنگین ہو گیا۔
اب آپ چاہیں 1 منٹ 2 منٹ کے بعد کہ پانی کو رنگ سے علیحدہ کر دیں تو شاید اتنے عقل مند لوگ ہیں آپ کا جواب نفی میں ہی ہوگا کہ اب تو الگ نہیں کر سکیں گے. اب رنگ کو آپ دیکھنا چاہیں گے تو پانی نظر آئے گا, پانی کو دیکھنا چاہیں گے تو رنگ نظر آئے گا. اب نہ اسے علیحدہ کر سکتے ہیں نہ اسے الگ کر سکتے ہیں. تو کہنے والے دانشور نے کہا کہ مسلمان کی زندگی میں اسلام کی مثال پتھر اور پانی والی نہیں ہونی چاہیے بلکہ پانی اور رنگ والی ہونی چاہیے. کہ انسان جب اسلام کے دامن میں آ گیا تو اس کے وجود پہ, اس کے انر میں, اس کے پورے سراپا میں اسلام ایسے گھل مل جانا چاہیے, ایسے تحلیل ہو جانا چاہیے. اس کے سراپا ایگزسٹنس نہیں, پھر وجود نہیں, ضمیر میں, ذہن و فکر میں اور انر میں ایسے محلول ہو جائے کہ جب اسے کوئی نکالنا چاہے تو نکال نہ سکے, اور دیکھنا چاہے اسلام دیکھے تو مسلمان نظر آئے, مسلمان کو دیکھنا چاہے تو اسلام نظر آئے. اس کے ہر بول میں اسلام کی جھلک ہو, اس کی نگاہوں میں اسلام کی حیا ہو, اس کے کانوں میں اسلام کی آواز ہو, اس کے زبان میں اسلام کے بول ہوں, اس کی چال اور حرکات و سکنات میں اسلام کا مظہر ہو. یہ ہے مسلمان کی زندگی. اب یہ مثال جب ہمیں اچھے سے سمجھ آ گئی تو ہم اپنے آپ پہ ایک دوسرے پہ تو اچھا نہیں لگے گا, ہم آزما کے اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں. میرے عزیزوں, میرے بچوں, میرے ہم عمر نوجوانوں, آپ میں سے کئیوں کی عمر 20 سال ہے, کئیوں کی 40 سال ہے, کئیوں کی 47 سال ہے. تو ہم ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ میں 40 سال سے اسلام میں ہوں, 40 سال سے اسلام کے اندر ہوں, میں اسلام کے سرکل میں ہوں, اسلام کے دائرے میں ہوں, مذہب اسلام کے اندر ہوں, دین اسلام کے اندر ہوں. کیا یہ اسلام میرے وجود پہ اثر انداز ہوا یا پتھر کی طرح میں کرہ کا کرہ رہ گیا, میں سالڈ کا سالڈ رہ گیا, سخت کا سخت رہ گیا؟ اگر رہ گیا تو پھر اسلام نے مجھے اپنے طور پہ زیادہ نفع نہیں دیا, حالانکہ وہ بہت نفع بخش ہے. میرا نقصان کیا تھا؟ میں کرہ تھا, سخت دل تھا, سخت گیر تھا, اڑیل تھا, کٹر پنتھی تھا. جو بھی آپ الفاظ کہو, الفاظ تو ختم ہو جائیں گے, لیکن نتیجہ وہی رہے گا کہ اسلام نفع بخش سب کے لیے ہے, لیکن آپ کو اس نفع سے اخذ کرنے کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو لچکدار ہونا چاہیے. اگر کرے رہے تو پھر کرے کے کرے رہ جائیں گے, نرم نہیں ہوئے تو زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم, چاہے وہ قرآن میں موجود ہے, اللہ کا کلام آپ نے پیش کیا, چاہے احادیث کریمہ, سب کا سب جب ہم دستور حیات کہتے ہیں اور زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ کہتے ہیں, اگر اسے ہم اپنی زندگی میں نافذ نہ کریں, زندگی میں نہ گزاریں, زندگی میں اثر میں محلول نہ کریں, تو پھر وہ اسی قانون کی حیثیت ہے جو آپ لوگوں کے کلاسوں میں پڑھائی جاتی ہے, چیف جسٹس کے میز کے کونے پہ رکھی جاتی ہے, اور اتنی موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہے, اور جسٹس کے نام پہ یہ سارا کھیل بھی ہوتا ہے. پھر معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. قاتل فی المقتول ہو جاتا ہے, مقتول قاتل ہو جاتا ہے, قاتل و مقتول کہیں اور ہوتے ہیں, اس کیس میں دوسرا قاتل و مقتول کی جگہ کھڑا ہوتا ہے. وہ سارا کھیل آپ کی نگاہوں کے سامنے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا عدل سے دور ہو رہی ہے. عدل کے مقابلے میں ظلم ہے. ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ حقدار, ہر وہ چیز جس کا جو حق ہے اسے نہ دیا جائے تو اس کے اوپر ظلم ہے. میں یہ پانی لوں اور پیاس لگے اور یہاں سے ڈالنا شروع کروں تو آپ کیا کہیں گے کہ یار کیوں اس پہ ظلم کر رہے ہیں, اس کو نہیں پلاؤ, یہ تو خراب ہو جائے گا, یہاں سے پی جائیے آپ. تو یہ ظلم ہوگا اس کے اوپر. اس کا حق یہ ہے کہ اس میں آواز دی جائے تو یہ کام کرے گا, اس میں اگر لکوڈ ڈالیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا. بڑے لطف کی بات ہے. آپ دیکھیے, اسلام جب آیا تو زمانہ اسلام ہوا,
اس سے پہلے زمانہ جاہلیت ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلام جب آیا تو پہلے ہی دن سے بہت شد و مت کے ساتھ علم کی تشہیر کرنا، اور پہلی آیت اور پہلی سورہ کی 5 ابتدائی آیات اسی سے متعلق بھی ہیں، اور جو گفتگو آپ کے ذہن میں ابھی آ گئے کہ یہ بات میں کہوں گا، میں وہ بات نہیں کہوں گا، یہ دوسری بات میں کہنے جا رہا ہوں، کیونکہ لا کے بچے ہیں، ریزننگ اور وزڈم کی بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ اقرا نازل ہوئی، تعلیم کا غلغلہ ہونا چاہیے، تعلیم کی بات ہونی چاہیے، وہ تو پہلی آیت کریمہ ہی اتری تو تعلیم کی بات ہو گئی۔ پھر آپ ایمانداری سے بتائیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے مستقل تعلیم حاصل کرنے کے لیے کس طرح جدوجہد کی اپنی حیات طیبہ میں، اور سمپل اسلام کے میسج کو امپارٹ کرنے کے لیے اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں مکمل اسلام کے پیکج کو ایز اے مذہب اور ریلیجن اور دین اور دھرم کی تبدیلی کے لیے کتنی محنت صرف کی، تو نتیجہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ بات ابھی کلیئر نہیں ہوئی، اب بات کلیئر ہوگی۔ در حقیقت اسلام اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے اعتقاد کے ساتھ، اپنے فرائض و واجبات کے ساتھ، اپنے عقیدہ اور تھنکنگ اور تھاٹ اور تصور کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ اس طاقت و قوت والا ہے، اس کے جو صفات ہیں ازلیہ ہیں، ابدیہ ہیں، اور صفات جمالیہ ہیں، کمالیہ ہیں، یہ سب موضوعات ہیں تصوف کے۔ صرف اتنا جانیے، جس اللہ کو آپ مانتے ہو اور جانتے ہو، اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کتنی دانست ہے، کتنی نالج ہے، کتنی اس کے بارے میں معلومات ہے، بہت فیو ہے۔ پھر اس کے رسول کے بارے میں، نبوت و رسالت کے بارے میں کیا کچھ تعلیمات ہیں، ایک آدھ دو موضوعات پر اتنی ریپیٹیشن کے ساتھ تقریریں آپ نے سنی ہیں کہ آپ کی عمریں صرف ہو جائیں گی، اور انہی موضوعات کو آپ لوگ بار بار سنتے رہتے ہو۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا لایا ہوا دین اسلام، جب اس کا اقرار کرنے والا، اس کے دامن سے وابستہ ہونے والا، اس کا کلمہ پڑھنے والا جب اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی صفات کے ساتھ مانتا ہے، محمد مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کا اقرار وجدان کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ، پورے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ جب کرتا ہے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، تو یہ اس بات کا تقاضا ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رتبے، منصب، درجہ، نبوت، رسالت کہ کیا کیا تقاضے ہیں، اس کلمہ گو سے انڈیویجولی اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، مسلمان ہے، اللہ کو ماننے کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتا ہے، مسلمان ہے۔ لیکن یہ جو آپ فرق دیکھ رہے ہو، مجھ سے مت پوچھئے کہ ساری دنیا ترقی کے اس دور میں بہت آگے نکل جا چکی ہے، ساری دنیا کی بات ہو رہی ہے، اور اس دور میں مسلمان کہیں بہت پیچھے نظر آ رہا ہے۔ مسلمان پیچھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اسلام آیا، صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، اور ان کا ذہن پہلے کے حساب سے جاہلیت والا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ایمان و اسلام ان کو پہنچایا، پھر وہ اتنے انٹیلیجنٹ کیسے ہو گئے؟ کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی تھیسس نہیں لکھی، کوئی ڈگری نہیں حاصل کی، پھر وہ دن دونی رات چوگنی ترقی
جو ان کی مادی ترقی تھی میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آفاق کی وسعتوں میں کیسے پھیلتے چلے گئے. تو ایک ہی جواب ہے کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو کوئی 20 سال میں مسلمان ہوا اس کے بعد اس کی ترقی شروع ہوئی, کوئی 40 سال میں مسلمان ہوئی اس کی ترقی شروع ہوئی, کوئی 60 سال میں مسلمان ہوا اس کی ترقی شروع ہوئی. آج ہم 50-60 سال کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں. 60 سال نہیں بولنے کا ورنہ لوگ دوسرے لوگ زیادہ عمر دراز معلوم ہوں گے. 50-60 سال سے ہم لوگ اسی اسلام میں پیدا ہوئے اور پھر ہم لوگ اسٹیج لگا کے یہ رونا روتے ہیں کہ مسلمان بہت پیچھے ہیں, مسلمان بہت پیچھے ہیں. کیوں پیچھے رہے گا؟ یہ 50 سال سے اسلام کو پریکٹس کرتا ہے تو کیوں پیچھے رہے گا؟ تو میرے لا کے طالب علموں, قانون کے طالب علموں, میرے بچوں, اللہ اور اس کے رسول کو ماننا, محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرنا اور اسلام کا جو تعلیم کا خواہ وہ عبادات کا ہو خواہ معاملات کا ہو اس میں رسوخ حاصل کرنا, علم حاصل کرنا, دین کی معلومات اور نالج حاصل کرنا, یہ بذات خود تمہاری نالج اور اس کے کیپیسٹی کو اور ذہن و فکر کی وسعتوں میں اتنی لامحدود صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ پھر دنیا میں اس سے زیادہ کوئی انٹیلیجنٹ ہو ہی نہیں سکتا اور پیچھے ہوا بھی نہیں. یہ آخر کی صدیوں میں ہی یہ صورتحال بنی ہے, ورنہ وہ کیا شان تھی مسلمانوں کی جب 200 سال تک قرطبہ پہ اس کے فتح و نصرت کے فریرے لہرا رہے ہوں. وہ کیا شان ہوگی جب مسلمان صرف جزیرت العرب میں 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4, 4 سے 5 ہوا ہو اور دیکھتے ہی دیکھتے 100 سال کے اندر آفاق کی وسعتوں میں پھیل گیا ہو. تو تعلیم کی ترقی تو اب ہو رہی ہے اور ساری دنیا اب آگے بڑھ رہی ہے, مسلمان اس میں پیچھے ہو رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے اسلام سے دور ہو رہا ہے. اسی وجہ سے اسی گفتگو کو آپ لوگ دوسرے پیرائے میں ہر دم سماعت کرتے ہو. میں ویسے ٹریڈیشنل انداز میں نہیں بیان کرنا چاہ رہا, وہ ٹریڈیشنل انداز ہے کہ دنیا کے سارے علوم ضروری نہیں ہے, پہلے اسلام مطلب دینی تعلیم. تو آپ ایک دم سے جو ہے قبیلہ خاطر ہو کر کے متنفر ہو کے دور بھاگتے ہو کہ یہ ٹریڈیشنل مولوی کیا باتیں کرتا ہے, اگر دنیا کی تعلیم نہیں حاصل کریں گے تو کیا کریں گے, کسی امام ہوں گے 4000 کی نوکری کریں گے. اور باپ جب سنتا تھا کہتا بیٹا بالکل بات نہیں سننا اس کی. دراصل وہ کہنے کی بات ہے اور طریقہ کار کا فرق ہے, وہی بات ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور جس کی صفتیں لامتناہی ہیں اور جو تقاضا ہے ایمان کا, ایمان بذات خود تسلیم ہی وہی کرتا ہے جس کے فکر و نظر میں اور دماغ میں ذہن میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ وہ آفاق کی وسعتوں میں پھیل سکتا ہے. کیونکہ اسلام کو کہتے ہو آفاقی ہے, اسلام کا پیغام آفاقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے. محمد مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کل کائنات کے لیے ہے بلکہ تمام عالم کے لیے ہے. انسانی عالم ہو, حیوانات ہو, جمادات ہو, نباتات ہو, سب پہ محیط ہے. تو پھر مسلمانوں کی فکریں اتنی محدود کیوں ہیں؟ غلطی وہی ہو رہی ہے. آپ لا کرتے ہو کرتے جاؤ, انجینئرنگ کرتے ہو کرتے جاؤ, اور جو کرنا ہے کرو. یہ سب کا سب اسلام کا ہی مرہون منت ہے میرے عزیزوں. غلط فہمی یہ ہوئی کہ وہ ایک موٹی موٹی تقسیم لگائی گئی اور اس میں کہاں سے غلطی ہوئی مجھے نہیں کہنا ہے, کچھ کسی کا ٹھیکرا دوسرے کے سر نہیں پھوڑنا ہے, ہم اپنے ہی سر پہ پھوڑتے ہیں. یہ جو تقسیم ہوئی یہ دینی علوم ہے, یہ دنیاوی علوم ہے. پھر ایک راہ یہ پکڑ گیا, ایک راہ یہ پکڑ گیا. جو یہ راہ پکڑ گیا دینی علوم میں ماہر ہوا, اس نے یکسر دوسرے علوم کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا. اور جس نے یہ تعلیم حاصل کرنا شروع کی وہ اسلامی تعلیم کو اس نے قابل اعتنا نہیں سمجھا. تو پھر جا کے دو راہ ہو گئی. ایک اسلام کی راہ ہوتی, تم اسلامی تعلیم حاصل کرتے اور دنیاوی تعلیم حاصل کرتے اور عصری تعلیم حاصل کرتے, نام چاہے جو بھی لگاؤ. ہر وہ علم اور تعلیم اسلامی ہے جس میں انسانیت کے لیے فائدہ ہو اور اللہ اس کے رسول سے کہیں مناہی اس میں نہ موجود ہو, وہ دینی علم ہے. اور خواہ دینی ہی علم ہو, قرآن ہم مسجد میں بیٹھ کے پڑھائیں فی سبیل اللہ, میں ایک پیسہ بھی نہ لوں,
صبح سے شام تک قرآن کا درس دیتا رہوں، اور صرف اتنی سی بات میرے دل میں رہے کہ پورے علی گڑھ میں مشہور ہو جاؤں گا اس سے کہ ایک بندہ امبیڈکر ہال کی مسجد ہے، صبح فجر بعد سے عشاء تک وہ درس دیتا ہے اور ایک پیسہ نہیں لیتا ہے. بس یہی میں نیت کر لوں کہ یہی جان جائے میرے لیے یہی سب کچھ ہے. اللہ کے رسول کی حدیث پاک گواہ ہے کہ قیامت کے دن ایسا شخص جو قرآن پڑھانے والا تھا، قرآن کو اچھا کرنے والا تھا، قرآن کی قرأت جاننے والا تھا، اللہ پاک قیامت میں اسے بلا کر، وہ لمبی حدیث کے 3 افراد ہیں لیکن وہ سمبولک ہے، لیکن ہم اسی کو لے لیتے ہیں جو سمبول والی مثال ہے. تو اللہ پاک قیامت میں فرمائے گا فرشتوں سے اسے جہنم میں ڈال دو، تو وہ کہے گا میرے رب میں نے تو پوری زندگی اسی میں کھپا دی، قرآن کی تعلیم میں. تو رب فرمائے گا کہ تو نے جو نیت لگائی تھی وہ تجھے دنیا میں مل گیا، اب قیامت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. بتاؤ قرآن کی تعلیم دینی ہے یا دنیاوی ہے؟ خالص دینی ہے، لیکن اس کے پیچھے اس نے لگایا کیا؟ دنیا حاصل کرنا. سو ایسے ہی اگر آپ قانون پڑھتے ہو اور محض دنیا کے لیے پڑھتے ہو، ڈاکٹری پڑھتے ہو محض دنیا کی شہرت، عزت، دولت، شہرت، منصب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو، خواہ کوئی بھی علم حاصل کرتے ہو اور اسے صرف یہ نیت کرتے ہو اس سے میں ساری دنیا کما لوں گا، تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ نیت اب سے ریموو کرو. تمہیں دنیا میں جو نیت کرو گے مل جائے گا، عزت، دولت، شہرت، جاہ، منصب، اسٹیٹس، جو چاہو گے مل جائے گا. پر اس علم کی خیرات، اس کے فیضان، اس کی برکت قیامت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ جو تم نے نیت کی وہ تمہیں دنیا میں مل گیا. اور اس کے ساتھ ہی تم لگا لو کہ قانون میں سیکھوں گا، اور پھر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. قرآن کریم کی یہ عادل سپرلیٹو ڈگری، یعنی عدل والی صورت ہے، سب سے زیادہ عدل والی صورت ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے. جب جمعہ کے دن اب کی جمعہ کو جائیے گا تو عربی نہ بھی آتی ہو تو بس اتنا غور سے کریے گا کہ جب خطبہ ختم ہوتا ہے اور پیچھے اللہ کی حمد ہوتی ہے، مصطفیٰ کی ثناخوانی ہوتی ہے اور خلفائے راشدین پہ درود و سلام ہوتا ہے، اور بیچ میں ایک آدھ دو باتیں اور ہوتی ہیں، بس یہی ہے جو آپ سن رہے ہو، یہی ہے. لیکن ختم ہوتا ہے، عجیب حال ہے. کیا بات ہے؟ یہ قرآن کا کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے. جو خطبہ آپ سنتے ہو اس کے اندر قرآن کے ٹیکسٹ ہیں، لیکن جہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں ختم ہوتا ہے، وہ من و عن قرآن کا ٹیکسٹ نہیں ہے. لیکن میں 2-3 ملکوں میں جا کے اور کم سے کم 90-95 ملکوں کے طلبہ سے اسلام، عرب اور غیر عرب سے ملنے کے بعد کی بات آپ کر رہا ہوں. اور آپ نیٹ کی دنیا تلاش کر سکتے ہو کہ مضمون کوئی بھی بیان ہوتا ہے، جتنی دیر تک بیان ہوتا ہے، چاہے آسٹریلیا کی مسجد ہو، ہندوستان کی مسجد ہو، حرمین شریفین ہو، مسجد نبوی، مسجد رسول اللہ ہو اور حرم شریف ہو، وہاں کے امام کا بھی خطبہ سنیے تو وہی کہے گا، پھر وہی ختم کرے گا، عباد اللہ، زور سے کہا، اس لیے میں تیز کہہ رہا ہوں، میں نے بھی سیکھا ہوا ہے اسی سے. پھر وہ کہتا اللہ کے بندو، پھر ایک دعا لگاتا ہے، رحمکم اللہ، اللہ تم پہ رحم کرے. اللہ کے بندو، اللہ تمہیں رحم کرے، بے شک اللہ تبارک و تعالی حکم کرتا ہے کہ تم احسان کرو. احسان تو بعد میں کرو گے، پہلے عدل کرو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل کرو. عدل کرو گے تو 2 لوگوں کے درمیان، ہم 2 لوگوں کو مان کے چلتے ہیں عدل کے لیے، پھر وہ اسی 2 میں سب آئے گا. 2 سگے بھائی ہوں، آپس میں گھر میں رہتے ہوں، عدل نہیں کرتے ہیں اور عدل نہیں کریں گے تو آپس میں جھگڑا رکھا ہے. روٹی بوٹی کا حساب ہونا ہے، ٹی شرٹ اور ڈریس کا حساب ہونا ہے، شو کا حساب ہونا ہے، پالش کا حساب ہونا ہے. بڑے والے نے کر لیا، چھوٹے والے نے. یہ مضمون میں نے پہلے بتا دیا تھا وہاں پہ تھوڑا سا، لیکن یہ کہ بچے ہیں تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہر ایک کو یہ خیال نہیں ہے کہ اگر وہ عدل نہیں کرے گا تو آٹومیٹکلی طور پہ ظلم ہوگا. عدل تو نام ہی اس کا ہے کہ عدل کرے، اور اگر عدل نہیں کرتا تو بیچ کی کوئی راہ نہیں رہے. چلو عدل کرے نہ کرے تو بیچ والی راہ اختیار کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. عدل کرنا ہے اور نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. وہ ایسے سمجھ سکتے ہیں آپ
کہ آپ کے پاس کوئی میٹر نہ ہو، کوئی معاملہ درپیش نہ ہو، یعنی انسٹیٹیوٹ میں ہو، ہاسٹل میں ہو، اور جیسے بھی ہو، جس لیول پہ آپ کھڑے ہوں، راہ چل رہے ہوں، بائک پہ ہوں، تو آپ پھر کسی سے کہیں کہ میں بہت عدل کرنے والا ہوں، تو پوچھے گا کب کیا آپ نے عدل، یہ بتائیے. بولے نہیں ایسی بیڈ پہ سویا تو بہت عدل کرتا ہوں میں، اور کھانا کھاتا ہوں تو عدل کرتا ہوں میں، اور بائک چلا رہا ہوں تو عدل کرتے ہوئے چلتا ہوں. تو بولے گا کیا کہہ رہے ہو تم، سمجھ نہیں آ رہا ہے. کیونکہ عدل کا مطلب جب معاملہ درپیش ہوا، جب آپ کے سامنے قضیہ رکھا گیا، جب کوئی ایشو آیا، تو آپ کا ایکشن اور ری ایکشن کیا ہوا، یا تو عدل ہوگا یا ظلم ہوگا، دو حد سے خالی نہیں. پارشلٹی کی آپ نے، طرفداری کی، اور مقدمات کو غور سے نہیں دیکھا، اور منہ دیکھا، منہ دیکھ کے فیصلہ کیا، تو عدل نہیں کیا. جیسے ہی عدل نہیں کیا تو آٹومیٹکلی ظلم ہو گیا. پھر آیت کریمہ پڑھتا ہوں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تبارک و تعالی حکم کرتا ہے کہ تم عدل کرو اور احسان کرو. احسان کرو، عدل نہیں کرے گا تو ظلم ہو جائے گا. تو ساتھ میں پھر ایک کنفرمیشن ہے، تاکید ہے کہ تم احسان کرنے والے بنو، کیونکہ عدل کرو گے تو ظلم نہیں ہوگا، اور ظلم نہیں ہوگا تو یہی احسان بھی ہے. حالانکہ احسان کی اور بہت طویل تعریف ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں اپنی گفتگو کے اخیر کی طرف چلتا ہوں، تاکہ چہرے جب تک حشاش بشاش ہیں تبھی تک میری گفتگو رہے گی، اس کے بعد تو پھر لڈو کا انتظار رہے گا، تو وہ بھی ملے گا آپ کو. جو بات میں نے عرض کی عدل والی، اب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں سناتا ہوں آپ کو، اور یہ بارہا آپ سن چکے ہیں، میں تو پھر وزڈم ذکر کروں گا. کہ حضرت انس سے یہ حدیث اس دن بھی کوٹ کی تھی، اور اس میں یہ نیا پہلو ہے ذیشان بھائی، اور ہمارے بھائی بھی موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کے پیارے نبی کا فیضان ہے کہ میں پھر وہی سبجیکٹ پھر پڑھتا ہوں، اور پھر پڑھتا ہوں تو آپ کو اس دن بیان کیا تھا، اور پھر نئی بات پیش کرتا ہوں. حضرت انس سے مروی ہے، حدیث پاک ہے، صحیح کی احادیث ہے، کہ فرماتے کہ میں نے 10 سال رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہ کیا، ایسا کیا. وہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. دوسری حدیث پاک سیدہ عائشہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ ذکر کرتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں پوری زندگی، خواہ بعثت والی ہو خواہ دونوں ہو، اپنی حیات طیبہ میں کبھی کسی بچے کو نہیں مارا اور کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ گھریلو ہنسا، خاندانی تشدد، فیملی وائلنس کتنا بڑا دنیا میں مسئلہ بنتا جا رہا ہے. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے میرے عزیزو، آپ پریشان ہو رہے ہو، ابھی 20 سال پہلے پیدا ہوئے اور یہ گھریلو ہنسا بڑا خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے. یہ 1450 سال پہلے، 1500 سال پہلے کا بھی مسئلہ ہے، جب گھریلو ہنسا تھی، گھروں کے اندر عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو پاک رکھا اس بات سے کہ کسی خاتون کو ضرب لگاتے. یہ تو دوسرا پہلو تھا، پہلے والے میں گفتگو کرنی جو اصل پوائنٹ پیش کر رہی ہے. یہ حدیث پاک آپ نے سنی اور پہلے بھی سن چکے ہیں اور بارہا سنتے رہتے ہیں، ابھی سمجھ نہیں آتی ہے. سیم اسی کی طریقے سے کہ میں بیڈ پر سوتا سوتا ہمیشہ عدل کرتا رہتا ہوں، اسی طریقے سے اس میں ادھر ارباب حل و عقد ہیں اور دانشوران ہیں اور آپ بھی ہو. اب ہم دیکھتے ہیں خادم والی بات، تو پھر اندازہ ہوگا آپ کو، جب آپ کے گھروں میں کوئی خادم یا خادمہ ہو، آپ تصور کریں کہ آپ کے گھر میں خادم اور خادمہ ہو اور روزانہ وہ کام کر کے جھاڑو پوتا یا صبح سے شام تک جو اس کا کام ہے وہ کام کر دے، پھر آپ شام میں بیٹھے تو سوچیں کہ میں نے اپنے
नौकर को कुछ कहा या नहीं कहा? तो फिर आप जवाब सोचिएगा बाद में, जब बेड पे जाइए। तभी मैं जवाब नहीं मांग रहा, अभी तो क्लास नहीं है, तकरीर है, यानी मैं बोलूंगा आप सुनते रहेंगे। जब आप बोलेंगे तो आपका ज़मीर सुनेगा, मैं नहीं सुनूंगा कि हमने अपने नौकर को किन अल्फाज से याद किया, हम उससे मुखातब कैसे हुए, और हमने उसको डांट पिलाई या मारा, मारने का मौका था तो मारा या नहीं मारा, ये सारा का सारा सोचना है। अब भी और आगे आपको जाना है तो आप फौरन कहेंगे कि वो तो हजरत अनस हैं, जानिसार सहाबी हैं, अल्लाह के नबी की खिदमत में हैं। तो रीजनिंग ऐसी बताती है, रीजनिंग से आप समझेंगे कि उन्होंने कोई उल्टा काम किया ही नहीं होगा जिसपे अल्लाह के रसूल उनको डांटते या कहते कि ऐसा क्यों किया। तो मैं यहां पे रोकता हूं आपको। जब हजरत अनस हैं खादिम रसूलिल्लाह, तो एक मुसलमान भी हैं। हमारे और आपके घरों में, बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ी विजडम की बात है। अब मैं इतना बड़ा थिंकर नहीं बन रहा आपके सामने, ये ऐसा गुमान मत करिएगा, लेकिन ये सोच में जाइएगा तो मालूम होगा कि ये क्या बात कर रहा है। क्या कि वो जानिसार सहाबी हैं, अल्लाह के नबी की खिदमत में हैं, कोई मौका ही नहीं आया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें टोकते या उफ कहते। हमारे और आपके घरों में अगर कोई नौकर है तो भी तो मुसलमान है। फिर आप कहें कि हमारा नौकर गलती करता है तब हम उसको डांट पिलाते हैं, तब हम उसको मारते हैं या जो भी करते हैं, टॉर्चर करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो आपके घर में दूसरा मुसलमान भाई का बच्चा या बच्ची है, वो भी तो पहले मुसलमान है। ये दरअसल ये एक तरफा इल्म नहीं है, ये इस्लाम की तालीमात जिंदगी गुजारने का दस्तूर है। जब दस्तूर है तो बड़ों के अंदर भी आएगा और छोटों के अंदर भी आना चाहिए। अगर ये बच्चा और बच्ची मुसलमान है तो मुसलमान होने के नाते इसे मालूम होना चाहिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की खिदमत में जो मुसलमान है उसका किरदार कितना आली होगा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उसको कभी उफ न किया। मुस्तफ़ा जाने रहमत की हम तारीफ तौसीफ में जो कुछ भी अर्ज करते हैं, बयां करते हैं, वो कम होता है, आप उससे ज्यादा होते हैं। तो ऐसे ही मेरे प्यारे अजीजों, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिन सहाबा की तरबियत फरमाई, जिनको निखारा, जिनको पहले इस्लाम का मैसेज और पैगाम अता किया, जिनको तालीमात अता की और सिखाई, घुट्टी में पिलाई, बल्कि वो स्पिरिट और जज्बा भरा, ये उसका मजहर होता है कि वो तरक्की पे चले गए। आज हम उसी चीज से महरूम हैं। तो इस्लाम 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 थ्योरी की तरह हम जहनों में भरा होता है और प्रैक्टिस में हम बिल्कुल आरी और खाली होते हैं। अगर उस बच्ची के अंदर ये कोई ऐब नहीं है कि वो घर का काम करे, बाहर का काम करे, ऑफिस का काम करे, लेकिन एक मुसलमान जब तक मुसलमान है तो उन आदाब को उसे जानना ही होगा जो वो काम कर रहा है, ताकि उसमें परफेक्शन हो, उसमें इतना फिट हो, इतना सही हो कि उसके बॉस को उसको डांटने, फटकारने, बोलने की नौबत ही नहीं आएगी। अगर इस पे अमल हो तो देखोगे फिर कैसा मंजर रहेगा। अब आखिरी बात मैं अर्ज करता हूं, हमारी आखिरी बात है ये। इसमें भी बात वही है कि इस्लाम को आप कानून वाले कानून से समझो मेरे बच्चों। जब भी निकाह का मौका आता है, आप जैसे नौजवान बच्चों को जमा किया जाता है और जब स्टेज सजता है तो एक हदीस पाक हमेशा सुनते हो आप, वो भी सुनते हो, मैं उसको सुनाता हूँ और ज़रा उसकी विजडम को थोड़ी देर बताता हूँ, फिर इस बात को कंक्लूड होती है। ये भी शायद मजमून आपके लिए नया होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चार औरतों से 4 वजूहात से शादी की जाती है। औरतों से, किसी भी खातून से शादी का पैगाम देने के लिए, आप लोग अभी देने नहीं जाइएगा, थोड़ी देर यही रहिएगा। हस्ब नसब की बुनियाद पे, जमाल की बुनियाद पे, माल की बुनियाद पे, दीनदारी की बुनियाद पे। ये तरतीब बदल जाए तो मैं हदीस नहीं सुना रहा, मैं मफहूम सुना रहा हूं, तरतीब वो एक मौजूद है।
پھر آگے ارشاد فرمایا ان 4 وجوہات کی بنیاد پہ کسی بھی خاتون کو پیغام ملتا ہے، لیکن مخاطب مرد کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار سے نوجوان کامیاب ہو جا۔ اس کا ورد جب بھی آپ سنے ہوگا، میں نے تو اپنی زندگی تبھی سنا ہے جب دولہا سج جاتا ہے، اسٹیج بج جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے ورد شروع کر دیتے ہیں، پھر جو ہے وہ جو ہوتا ہے منظر واقعی نگاہوں کے سامنے ہے، اور پورا ڈائریکٹ میسج آپ کے ذہن میں یہی بھرا ہوا ہے کہ میری بھی شادی ہوگی، میں قانون پڑھ کے بھی بیرسٹر ہو جاؤں گا، لیکن اماں سے یہی کہوں گا کہ مولانا صاحب نے تقریر کری تھی کہ ایمان وہ دیندار سے میری کامیابی ہے، دینداری ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو اماں اور ابا دونوں ہاتھ پہ چراغ لے کے پورے محلے میں، پورے صوبے میں، پورے ملک میں، پورے شہر میں، پورے روزی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور پوری دیندار ملتی نہیں ہے۔ یہ تو صورتحال ہے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں؟ اور جیسے ہی آپ نکلتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے تو سامنے سے دوسرا ساتھی بھی وہی دونوں چراغ لے کر، اس کے ابا میں کیا ہوا؟ دیندار ڈھونڈ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے دیندار سے کامیابی، ہم اللہ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، دیندار ڈھونڈ رہا ہوں، اسے بھی نہیں مل رہا۔ تو سارے نوجوان بچوں کے پیرنٹ دیندار عورت کی تلاش میں ہیں، اور یہ مضمون ہم بار بار سن رہے حدیث پاک کے۔ تھوڑی توجہ کا طالب ہوں میں، تھوڑا حکمت اور وزڈم اور ریزننگ دیکھیے اس حدیث پاک کی کہ ہم کہاں ورد کرتے ہیں اور اس کا معال اور نتیجہ اور وہ ہے کیا اس کے اندر۔ یہی صورتحال ہے، میں بلا مبالغہ کہتا ہوں۔ اچھا، سوال اس بات کا ہے کہ دیندار عورت جس مرد کے عقد میں، نکاح میں، زندگی میں آئے گی، اس کی زندگی سمر جائے گی۔ میاں 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، علی گڑھ میں 40 رکھ لیا جائے، 40 سال کے بعد جس مرد کی زندگی میں ایک دیندار عورت آئے، اور مصطفیٰ جان رحمت گارنٹی دیتے ہیں کہ اس کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، اگر یہ عورت دیندار پیدائش کے بعد سے دیندار ہوتی چلی جائے تو 40-39 سال تک جب تک وہ اپنے علی گڑھ کے شوہر کے پاس نہیں گئی تھی، بتاؤ اپنے بھائی بہنوں کو اپنی برکتوں سے، اپنی دینداری سے وہ مالا مال کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہر آدمی دیندار ڈھونڈ رہا ہے۔ اب ابھی تصویر کا ایک ہی روپ دیکھا ہے آپ نے، اور میں یہاں آ کے ذرا وہ کرتا تو مزہ آتا، لیکن آپ لوگ نہیں آ سکتے، پھر کبھی آپ کرائیے گا تو میں اس سے بندش میں مزہ نہیں آتا ہے۔ سر بتاتے رہتے ہیں، کلاس کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ اب ذرا اور دیکھیے کیا صورتحال ہے۔ ہر مرد ہے، یعنی ہر پیرنٹ ہے، ایک بھائی 2 بہنیں، تناسب بدل دیجیے آپ، 2 بھائی 2 بہنیں، 1 بہن 1 بھائی، سارے پیرنٹ ایک بیٹا ہونے والا ہے تو چراغ لے کے پورے شہر میں ڈھونڈ رہے ہیں دیندار چاہیے، دیندار چاہیے۔ میاں اگلا بھی ڈھونڈ رہا ہے، تم اپنی بچیوں کو دیندار نہیں بنا رہے ہو، وہ بھی نہیں بنا رہا ہے، اور ہر ایک اپنی اولادوں کے لیے ہی، بچی کو دیندار نہیں بنایا، بیٹے کے لیے دیندار ڈھونڈ رہا ہے، اگلا بچی کو دیندار نہیں بنایا، بیٹے کے لیے دیندار بنا رہا ہے۔ بتاؤ مصطفیٰ کی حدیث تمہارے سامنے کہاں ہے؟ کیا عمل ہے، کیا معیار ہے، کیا سمجھ ہے، کتنی پستیوں میں ہم جا رہے ہیں۔ ہر ایک پیرے، ابھی بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ آپ لوگ نعرہ نہیں اٹھائے، اتنی اچھی بات پہ۔ اچھا، نعرہ نہیں اٹھے گا، بات سمجھ آ رہی ہے۔ ہر پیرنٹ 2 اولادیں مان لیتے ہیں، ایک بچی ہے اور ایک بچہ ہے۔ جب بچے کی شادی ہوتی ہے، ہر پیرنٹ، ہر مسلمان نبی کے ارشاد کے مطابق دیندار ڈھونڈنے نکلتا ہے، اور کبھی یہ غور اور فکر اور سوچ اور ٹھنڈے دماغ سے سوچتا نہیں میں اگر اپنی بچی کو دیندار نہیں بناؤں گا تو دوسرا بھی نہیں بنائے گا، پھر سارا معاشرہ ہی دیندار سے، عورتوں سے خالی ہو جائے گا۔ دوسری سبجیکٹ لیتے ہیں، پھر ہم کس بات کی تلاش کر رہے ہیں دیندار میں ہماری کامیابی ہے؟ اس حدیث پاک کا سراسر وزڈم اور اس کی حکمت اور عقل مندی یہی ہے۔ مسلمانوں، 20 سال کے بعد، 40 سال کے بعد اپنی اولادوں، اپنے دولہوں کے لیے دیندار عورتیں تلاش کرنے والوں، تمہاری مت کو کیا ہوا؟ تمہاری عقل و خرد کو کیا ہوا؟ مصطفیٰ کے ارشاد کو ایسے تلاش کرتے ہو؟ ارے مصطفیٰ کے ارشاد کی حکمت سمجھنا ہے تو یہ حدیث پاک بوانگ دوہر ارشاد کرتی ہے کہ 40 سال کے بعد جب دلہن بن کے دیندار جائے گی تو گھر کو اچھا کر دے گی، مالا مال کر دے گی، وہ آدھی زندگی جس کے ساتھ رہے گی دلہے کو مالا مال کر دے گی، اس سے پہلے والی آدھی زندگی جس کے ساتھ رہے گی اس کو تو اور زیادہ مال مال کر دے گی۔ تو یہ بچیوں کو پیدائش سے لے کے شادی تک پڑھانے کی ضمانت ہے اس حدیث پاک میں۔ بعد میں ڈھونڈنا، بعد میں میرے بچوں، باتیں سمجھ آئی نا؟ استغفر اللہ ربی من